اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ باب الاسم المقصد الثانی فی المنصوبات وہی 12 قسما۔ الاول المفعول المطلق، الثانی المفعول به، الثالث المفعول فیہ، الرابع المفعول له، الخامس المفعول معه، السادس الحال، السابع التمييز، الثامن المستثنى، التاسع خبر كان وأخواتها، العاشر اسم إن وأخواتها، الحادی عشر المنصوب بللتی لنفی الجنس، الثانی عشر خبر الحروف المشبہۃ بلیس۔ اسم کے بارے میں صاحب ہدایہ نے یہ فرمایا تھا کہ ہم اس میں معرب اس کے سلسلے میں ایک مقدمہ ذکر کریں گے اور 3 مقاصد کو ذکر کریں گے اور ایک خاتمے کو۔ مقدمے میں اصناف اعراب اور منصرف و غیر منصرف کی بحث کو بیان کیا گیا، اور پھر مقاصد ثلاثہ یعنی 3 مقاصد میں سے پہلا مقصد مرفوعات کے بارے میں تھا، جو کہ 8 تھے، ان کو ہم نے الحمدللہ مکمل کیا۔ اور اب فرماتے ہیں کہ باب الاسم المعرب، اسم معرب کے باب میں جو دوسرا مقصد ہے وہ ہے منصوبات۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ جو تیسرا مقصد ہوگا وہ مجرورات کے بارے میں ہوگا۔ مرفوعات تو 8 تھے، البتہ منصوبات 12 ہیں، 12 منصوب ہیں۔ 5 تو ہو گئے مفعول، جن کو کہا جاتا ہے مفاعیل خمسہ۔ ان مفاعیل خمسہ میں پہلا مفعول مطلق ہے، پھر مفعول بہی ہے، پھر فیہی ہے، پھر لہو ہے، اور اس کے بعد معہو۔ یہ ہو گئے 5۔ 3 چیزیں یعنی حال، تمییز اور مستثنی، یہ ہو گئے 8۔ اور اس کے بعد نواسخ کا اسم یا خبر۔ نواسخ میں پہلے مرحلے میں کانا اور اخوات کانا کو بیان کر رہے ہیں کہ ان کی خبر بھی منصوب ہوتی ہے۔ پھر نواسخ میں سے حروف مشبہہ بالفعل کہ ان کا اسم بھی منصوب ہوتا ہے۔ تیسرے مرحلے میں لاء نفی جنس کہ اس کا اسم وہ بھی منصوب ہوتا ہے۔ اور آخری مرحلے میں ما اور لا کہ جن کو حروف مشبہہ بلیسا یا شبیہ بلیسا کہتے ہیں، ان کی خبر بھی منصوب ہوتی ہے۔ بہرحال یہ مشہور تعداد ہے، لیکن میں نے جیسا کہ کہا کہ بہرحال آگے پیچھے کیا گیا ہے، جیسے کتاب صمدیہ کے اندر آخر والے 4 کو بیان ہی نہیں کیا گیا ہے، پہلے والے جو 8 ہے اس کو بیان کیا گیا۔
ایک اور بھی منصوب ہے، وہ ہے منصوب بنزع الخافض، جس کا ذکر میں کرتا ہوں بار بار، اس کا بھی یہاں پہ ذکر نہیں ہے، وہ بھی ایک منصوب ہے۔ بہرحال یہ 8 مشہور ہیں، ان کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اب ان 12 منصوبات میں سے جو پہلا منصوب ہے وہ ہے مفعول مطلق۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں مفعول مطلق کی تعریف بیان کریں گے۔ کہہ رہے ہیں یہ بات ذہن میں رکھیے گا، مفعول مطلق ایک مصدر ہوتا ہے، مصدر، اور یہ اسی فعل کے معنی میں ہوتا ہے کہ جو فعل پہلے گزر چکا ہوا ہوتا ہے، اسی کے معنی میں۔ پھر بتائیں گے کہ اس کا فائدہ یوں ہے کہ اس کی 3 قسموں سے واضح ہو جائے گا کہ پہلا ہے مفعول مطلق تاکیدی، یہ وہ ہے کہ جو اپنے سے آنے والے پہلے فعل کی تاکید کرتا ہے۔ دوسرا ہے مفعول مطلق نوعی، یہ ایسا مصدر ہوتا ہے، ایسا مفعول ہوتا ہے کہ جو اپنے سے آنے والے پہلے فعل کی نوعیت کو بیان کرتا ہے کہ وہ کیسا ہے، وہ فعل کس طرح سے، اس کی کیفیت کیا ہے۔ اور تیسرا ہے مفعول مطلق عددی، کہ جو فعل کی تعداد کو بیان کرتا ہے کہ یہ جو فعل ہے یہ کتنی مرتبہ واقع ہوا ہے۔ یہ مطلب بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو مفعول مطلق کی نائب بنتی ہیں۔ البتہ کون سا مفعول مطلق؟ مفعول مطلق تاکیدی، مفعول مطلق تاکیدی کی نائب بنتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں۔ یہ مطلب بیان کریں گے انشاءاللہ، یہ آسان، اتنا مشکل نہیں ہے۔ پھر آئیں گے اس مطلب کے اندر کہ آیا مفعول مطلق جو کہ منصوب ہوتا ہے اس کو نصب کون دیتا ہے، اس کا عامل ناصب کون ہے، یہ بیان کریں گے۔ اور اس کے بعد چند ایک قیمتی نقطے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ بسا اوقات اس عامل کو، مفعول مطلق کے عامل کو حذف کر دیا جاتا ہے، یہ بات۔ تو مفعول مطلق کے سلسلے کا پہلا سبق ہے۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السابع عشر، 17واں سبق ہے، 17 نمبر۔ المفعول المطلق، مفعول مطلق، مطلق کا ایک معنی ہے کہ جس کے اندر کوئی قید نہ ہو، اور اس کو مفعول مطلق اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی قید نہیں ہوتی اس طرح سے کہ جس طرح باقی مفاعیل میں قید ہوتی ہے، بیہی کی قید، لہو کی قید، فیہی کی قید، یہ والی قیودات اس کے اندر نہیں ہیں، کوئی قید نہیں۔ المقصد الثانی، مقصد ثانی، اسم معرب کا فی الاسمائی، ان اسماء میں ہے، المنصوباتی، کہ جو منصوبات ہیں، وہیا، اور یہ اسماء منصوبات 12 قسما، 12 قسموں پر مشتمل ہے، یہ 12 قسمی ہیں۔ الاول من المنصوباتی، اور انہی 12 منصوبات میں سے پہلی قسم المفعول المطلق، مفعول مطلق ہے۔ تعریفہ، اس مفعول مطلق کی تعریف، وہو، یہ مفعول مطلق، مصدرون، ایک ایسا مصدر ہوتا ہے کہ جو بمعنی الفعلی، کہ جو اس فعل کے معنی میں ہوتا ہے کہ مذکورن، کہ جس فعل کو
ذکر کیا گیا ہوتا ہے قبلہ اس مصدر سے پہلے. اقسامہ مفعول مطلق کی اقسام وہو ثلاثۃ، مفعول مطلق 3 ہیں. وہو ثلاثۃ، وہ مفعول مطلق 3 ہیں. الف المؤکد، اس میں فاعل کے صیغے کے ساتھ پڑھیں، یعنی مفعول مطلق مؤکد، تاکید کرنے والا. وہو، یہ مؤکد ما وہ چیز ہے، یذکر جس کو ذکر کیا جاتا ہے، للتأکیدی تأکید کرنے کے لیے. کس کی تاکید؟ فعل کی تاکید، وہ فعل کہ جو پیچھے گزر چکا ہوتا ہے. نحو جیسا کہ ضربت ضربا، میں نے مارنا، میں نے مارا مارنا. لفظی ترجمہ تو اس کا یہی ہے. مفہومی ترجمہ اس طریقے سے کرتے ہیں، میں نے مارنا، میں نے مارا کہ جو مارنے کا حق ہے، یعنی میں نے حق کے مارنا ادا کرتے ہوئے پٹائی کی ہے. لفظی ترجمہ تو یہی ہے کہ ضربت ضربا، میں نے مارا مارنا، لیکن مراد یہاں پر مفعول مطلق کے تاکیدی سے یہی ہے کہ جو مارنے کا حق ہے نا، میں نے اس انداز کی پٹائی کی ہے، حق کے مارنا ادا کیا ہے، میں نے حق کے پٹائی ادا کی ہے میں نے. تو آئیے تطبیق کرتے ہیں ہم اس مثال میں. لفظ ضربن، یہ ہے ہماری شاہد مثال. منصوب ہے، مفعول مطلق ہے، ایسا مفعول مطلق ہے کہ جو مصدر ہے، ضرب مصدر ہے نا. ٹھیک، پھر یہ آیا ہے اسی فعل کے معنی میں کہ جو فعل اس سے پہلے آیا ہے، وہ ہے ضربتو. ٹھیک ہے نہیں ہے؟ اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس ضربن کو ذکر کیا گیا ہے تأکید ضربتو کے لیے، ضربتو کی تأکید کے لیے ہے کہ میں نے مارا حق مارنا. ٹھیک ہے. با دوسری قسم المبین، دوسری قسم ہے المبین، یعنی المفعول المطلق المبین. مبین للنوع، نوع کو بیان کرنے والا. وہو، اور یہ مفعول مطلق مبین ما وہ چیز ہے، یذکر لبیان النوع کہ جسے ذکر کیا جاتا ہے نوع کے بیان کے لیے. نوع سے مراد فعل کی نوعیت، فعل کی کیفیت بیان کرنے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے. نحو مثال کے طور پر جلستو، میں بیٹھا، جلستن عارین، میں بیٹھا بیٹھنے کے اس انداز سے کہ جو عارین تہید شخص، خالی ہاتھ شخص، یعنی فقیر. عاری یعنی خالی، جس طرح ایک فقیر بیٹھتا ہے میں اس طرح بیٹھا. اس مثال میں ہماری مثال لفظ جلستن ہے، مصدر ہے، اس کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، مفعول مطلق کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے فعل جلستو کی نوعیت کو بیان کرنے کے لیے. البتہ یہاں پر بیان نوع صفت کے ساتھ ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ جو نوعیت کی معنی آ رہی ہے تو وہ تو آری اندر ہے. اس کا مطلب یہ کہ مفعول مطلق نوعی یا تو صفت کے ذریعے سے یہ معنی دے گا، اپنے بعد آنے والی صفت، یا اپنے بعد آنے والے مضاف الیہ کے ذریعے سے. اس کی مثال ملاحظہ کریں.
وقولہ، قولہ یعنی ونحو قولہ، اور مثال کے طور پر ان کا قول یعنی امیر المومنین مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی، مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں قصار الحکم میں، الفرصۃ تمر مر الصحابی، مر الصحابی ہونا چاہیے تھا غالباً، مجھے لگ رہا ہے صحاب جمع ہے، ہونا چاہیے اس طریقے سے صحاب، صحاب جمع ہے، فعال جمع ہے، اور چلیں اس کو دیکھ لیجئے گا، بادل، بادلوں کا گزرنا، صحاب اگر جمع لیں تو بادلوں کا گزرنا، اگرچہ فعال کا وزن بھی جمع آتا ہے لیکن وہ تا کے ساتھ آتا ہے، فعالتن، لیکن وہ تا کے ساتھ آتا ہے۔ الفرصت، فرصت یعنی فارغ وقت، تمر گزرتا ہے، فرصت گزرتی ہے، مر الصحابی یا مر الصحابی، بادلوں کے گزرنے کی طرح۔ اس مثال میں آپ ملاحظہ کریں کہ یہاں پر جو بتلایا گیا ہے وہ کیا ہے، وہ نوعیت فعل تمرو کو بیان کیا گیا ہے، صحیح ہے۔ شاید مثال لفظ مرہ ہے جو اضافے کے ساتھ استعمال ہوا ہے، یعنی اس لفظ مرہ کو لفظ صحاب کی طرف اضافہ کیا گیا ہے، صحیح ہے، ٹھیک۔ جیم، جیم میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ تیسری قسم ہے مفعول مطلق کی، اور وہ ہے المبین للعدد، مبین عدد یعنی مفعول مطلق مبین عدد، یہ صحاب ہے، صحاب سین پہ زبر کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو صحاب پڑھیں، جمع نہیں ہے، مفرد ہی ہے، بادل کے گزرنے کی مانند فرصت جو ہے، فرصت کے لمحات گزر جاتے ہیں، سین پہ فتح ہے، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ یہ مبین عدد، ہوا ما یہ وہ ہے کہ یوز کرو جس کو ذکر کیا جاتا ہے، لی بیان العددی عدد کے بیان کے لیے، یعنی فعل کتنی مرتبہ واقع ہوا ہے، نحو جلست میں بیٹھا، جلستن، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ بھی واضح ہو گیا کہ جو نوعی ہے وہ کسرہ کے ساتھ ہے اور جو عددی ہے وہ فتح کے ساتھ ہے، جلستن، صحیح ہے، میں بیٹھا جلستن ایک مرتبہ، یعنی میں بیٹھا ایک مرتبہ بیٹھنا، او جلستن، جلستین میں دو مرتبہ، میں نے جلسہ کیا دو مرتبہ بیٹھا، او جلسات تین یا تین سے زیادہ مرتبہ، واضح۔ تو مفعول مطلق کی تیسری قسم ہے کہ جو عدد فعل کو بیان کرتی ہے، اس کا نام ہے مفعول مطلق مبین۔ خوب، یہاں تک تعریف اور اقسام مفعول مطلق کا بیان ختم ہو۔ اب فرماتے ہیں النائب عنہ، وہ چیز کہ جو نائب بنتی ہے اس مفعول مطلق سے، ینوب عن المفعول المطلق المؤکد ثلاثۃ اشیاء، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو مفعول مطلق مؤکد یعنی مفعول مطلق تأکیدی کی نیابت کرتی ہیں۔ الف، پہلی چیز ما، وہ چیز ہے کان مرادف المصدری،
جو مصدر کی مرادف ہو. ابھی اتفاق سے ہی ماشاءاللہ منطق کے اندر تازی ہم نے ترادف کی قسم پڑھی بھی ہے. معنی ایک ہی ہے، لفظ دو ہیں. تو کہہ رہے ہیں، ہم نے کہا نا کہ مفعول مطلق مصدر ہوتا ہے. اب ہم ایسا مصدر لے کر آتے ہیں جو اسی مصدر کا مترادف ہے، یعنی معنی ایک ہی ہے دونوں کا. مثلا لفظ قعود کا معنی بھی ہے بیٹھنا، اور لفظ جلوس کا معنی بھی ہے بیٹھنا. تو اگر قعود کو ہٹا کے جلوس لگا دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر فرض کریں ہم کہتے ہیں قعد تو جلوسن تو کوئی حرج نہیں ہے. یہاں پر لفظ جلوس نائب قعود بنا ہے، نائب قعود. قعود مصدر کو آنا چاہیے تھا مفعول مطلق کو عین لفظ سے، ٹھیک ہے نا. لیکن تعریف میں بہت سوچ سمجھ کے الفاظ استعمال کیے تھے. وہاں پر اوپر کہا تھا وَهُوَ مصدر بمعنى فعل، وہ ایک ایسا مصدر ہوتا ہے جو اسی فعل کے معنی میں ہوتا ہے. فعل کا معنی ہونا چاہیے، اصل معنی ہے، لفظ نہیں. ہاں. با دوسری چیز کہ جو نائب بنتی ہے مفعول مطلق کی تاکید کی، مفعول مطلق کے تاکیدی کی، وہ کیا ہے؟ ما کان ملاقیا لہ فی الاشتقاق. مادہ سیم ہی ہے، البتہ باب بدل گیا. اشتقاق کے اندر وہ مصدر دوسرے لفظ سے ملاقات کر رہا. ما کان وہ چیز نائب بنتی ہے کہ جو ملاقین ملاقات کرنے والی ہے، لہو اس مصدر سے، فی الاشتقاقی اشتقاق میں. نحو قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے قرآن میں سورہ مبارک مزمل میں، وہ کیا ہے؟ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. تبتل فعل امر اسباب تفعل، تبتل فعل امر ہے، اس کا مصدر آنا چاہیے تھا تبتلن. لیکن یہی مصدر اشتقاق میں تبتیلن کے ساتھ ملاقات کرتا ہے. صحیح نہیں ہے؟ اشتقاق کے اندر کرتا ہے، یعنی دوسرے باب سے لے کر آئے ہیں. صحیح ہے، تبتیلن. تو یہاں پر لفظ تبتیلن تبتلن کی نیابت کر رہا ہے، اور اشتقاق میں ملاقات بھی ہے. یعنی جب یہ اس کا مشتق بنتا ہے تو مادہ وہی ہے. صحیح ہے، باب بدل گیا ہے، البتہ لفظ وہی ہے. تیسری چیز جیم ما کان اسم المصدری. تیسری چیز کہ جو نائب مفعول مطلق تاکیدی بنتی ہے وہ ہے اسم مصدر یا حاصل مصدر جیسے ہم کہتے ہیں. مثلا توضعت باب تفاعل ہے، مصدر آنا چاہیے تھا توضعن. توضع کا حاصل مصدر ہے وضو، وہی جو ہم کرتے ہیں. مثلا کہتے ہیں کہ نماز کے لیے ہم جو کرتے ہیں وہ وضو نہیں ہے، وہ تو توضع ہے. وہ جو پریکٹس کر رہے، جو ہم پریکٹیکلی کر رہے ہوتے ہیں، پانی چہرے پہ ہاتھوں پہ ڈال رہے ہوتے ہیں، یہ تو خود مصدر ہے، کام ہے. اس کا نتیجہ ہے وضو. نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اور وضو کے لیے توضع ضروری ہے. وہ ہاتھ پیر دھونا وغیرہ 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 وہ ہے توضع. تو وضوءً وہ کیفیت ہے. تو یہ بھی نائب بن سکتا ہے، یعنی حاصل مصدر بھی، اسم مصدر بھی نائب بن جاتا ہے. اگر یہ تینوں نائب مفعول مطلق تاکیدی ہیں، کیونکہ تین قسمیں تھیں نا مفعول مطلق کی. پہلی قسم تھی تاکیدی، دوسری نوعی، اور تیسری عددی. ابھی تک جو بات چل رہی تھی وہ تاکیدی کی تھی. اب بیان کر رہے ہیں کہ ہاں بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو غیر تاکیدی. اب جب غیر تاکیدی کا تو دونوں شامل ہو گئے، نوعی اور عددی. ان دونوں کی بھی نیابت کرتی ہیں بعض چیزیں، اور وہ 6 چیزیں. ان میں سے پہلی چیز الف کل. لفظ کل نائب بنتا ہے مفعول مطلق کا. نحو فلا تمیلو کل المیلی. پس نہ ہو جاؤ تم سب کے سب مائل، تم مائل نہ ہو جاؤ. کل المیل کمپلیٹ طریقے سے مائل نہ ہو جاؤ.
یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پہ تعداد نہیں بتائی جا رہی ہے، یہاں پر بتائی جاتی ہے کیفیت بتائی جا رہی ہے. ہاں کمپلیٹلی تم مائل نہ ہو جاؤ اس طریقے سے. تو یہ مفعول مطلق نوعی. ٹھیک ہے. البتہ کھینچ کھانچ کے نکالنا چاہیں تو عددی کی بھی نکل آئے گی. صحیح ہے. جیسے کہ ابھی میں نے خود مثال کا 100%، تو 100 کو اگر ہم کہہ دیں کہ بھئی 70% یا 30%، تو عددی میں کے اندر بھی آ جائے گا. لیکن فی الحال زیادہ تر احتمال نوعی کا. لفظ بعض تو خود ہی عدد پہ دلالت کرتا ہے. ناو نمت بعض النوم، سویا میں کچھ سونا، تھوڑا سونا. تو یہاں پہ لفظ بعض نائب ہے مفعول مطلق کا، تو یہاں پر عددی ہے. واضح؟ ٹھیک. جیم ایون نحو جددت ای جد، میں نے کوشش کی. ای جد، یہ کوشش، ایسی کوشش، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہاں پر نوعیت ہے، نوعیت کا بنا ہے، بیان ہے. تو یہ لفظ ایون یہاں پر مفعول مطلق نوعی کی نیابت کر رہا ہے. چوتھی چیز الصفۃ، یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ مفعول مطلق موصوف بنتا اور اس کی صفت لائی جاتی. تو موصوف کو ہٹا دیتے ہیں، صفت اس کی نیابت کر لیتی ہے. نحو سرت احسن السیر، مثال یہ ہے میں پھرا، گھوما پھرا بہترین گھومنا پھرنا. اس مثال میں لفظ احسن اس میں تفضیل ہے، صیغہ صفت ہے، یہ مفعول مطلق ہے، سرتو کے لیے نائب بن رہا ہے. نائب مفعول مطلق نوعی ہے، یہ بہترین سیر. ہاں اسی طریقے سے وَأَكْرَمْنَا الضُّيُوفَ كَثِيرًا، ہم نے احترام کیا مہمانوں کا، کثیرن بہت زیادہ. تو یہ لفظ احسن اور لفظ کثیرن یہ دونوں صیغہ صفت ہیں کہ جو مفعول مطلق نوعی کی نیابت کر رہے ہیں. کہ اصل میں عبارت یوں تھی وَالْأَصْلُ سِرْتُ سَيْرًا أَحْسَنَ السَّيْرِ. یہاں پر لفظ سیرن جو تھا نا وہ موصوف تھا اور احسن السیر اس کی صفت تھی، اور لفظ سیرن کو یہاں سے ہٹا دیا گیا اور لفظ احسن اس کا نائب بن گیا. اسی طریقے سے اکرمنا الضیوف اکراما کثیرا میں اصل میں مفعول مطلق نوعی تھا اکرامن، اور کثیرن اس کی صفت تھی. اکرامن کو ہٹا دیا، کثیرن نے اس لفظ اکرامن کی نیابت کی ہے. واضح ہے؟ پانچواں ہاں اسم الاشارتی، اسم اشارہ. خود اسم اشارہ بھی نائب مفعول مطلق بن جاتا ہے. قلت ذالک القول، میں نے کہا یہ والا کہنا، یعنی یہ بات میں نے کہی ہے، یہ والا قول میرا ہے. تو اس مثال میں لفظ ذالکہ اسم اشارہ ہے جو کہ نیابت کر رہا ہے مفعول مطلق نوعی کی. واو یعنی چھٹا آخری ہے العدد نحو، خود عدد، اسم عدد خود وہ جو ہے نا نیابت کرتا ہے. مثلا جلد المجرم، ٹھیک ہے، کوڑے مارنے کو کہتے ہیں جلد. جلد المجرم، کوڑے مارے گئے مجرم کو. کتنے کوڑے؟ 10 جلدات. لفظ عشر خود یہاں پر مفعول مطلق عددی کی نیابت کر رہا ہے. اگر آپ خود ان مثالوں کے اندر دیکھیں
تو سوائے کثیرن کے چھوڑ کے، اگر ان ضیوف کے کثیرن کو چھوڑ کر باقی ساری مثالوں میں یہ سارے لفظ اضافہ ہوئے ہیں، اور جو ان کا مضاف الیہ ہے نا وہی چیز ہے کہ جس کی یہ نیابت کر رہے ہیں۔ واضح؟ تو اس کا مطلب یہ واضح ہوا کیوں؟ کیونکہ یہ لفظ کل، بعض، عین، صفت، اس میں شرادت، یہ 6 کی 6 چیزیں خود مصدر تو نہیں ہے نا۔ مفعول مطلق کے لیے کیا چاہیے؟ مصدر چاہیے، تو یہ مصدر نہیں ہے بلکہ وہ اسماء ہیں جو مصدر کی طرف اضافہ ہو رہے ہیں، تو یہ نائب بنے ہیں اس مصدر کے۔ اس پہ گفتگو تھوڑی سی نیچے بھی آ رہی ہے، وہ بعد میں۔ العامل فیہ، اب موضوع گفتگو یہ ہے کہ بھائی ان ساری مثالوں میں ہم نے دیکھا کہ مفعول مطلق ہے منصوب، تو سوال آئے گا کہ اس کو نصب دے کون رہا ہے؟ جواب: العامل فیہ عامل المفعول المطلقی، مفعول مطلق کا عامل اما فعل، یا تو فعل ہوتا ہے، نحو قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول ملاحظہ فرمائیے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ، اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ سے تکلیماً۔ لا شاہد مثال ہماری لفظ تکلیماً ہے، مفعول مطلق تأکیدی ہے، اور اس مفعول کو جو نصب دے رہا ہے وہ ہے لفظ کلمہ۔ لفظ کلمہ جو ہے فعل ہے، اور وہی فعل اس تکلیماً کا عامل ہے، اور وہی اس کو نصب دے رہا ہے۔ ٹھیک۔ او مصدرن، او مصدرن میں لفظ مصدرن کو عطف کریں فعلن پر، تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ مفعول مطلق کا عامل یا فعل ہوتا ہے یا مصدر ہوتا ہے۔ نحو قولہ تعالی، ارشاد حضرت اقدس، فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، تو بس بالتحقیق بلا شبہ جہنم، جزاؤکم، یہ ان کی جزا ہے، جزاء موفورا، ایسی جزا کہ جو مکمل سزا ہے، مکمل جزا ہے۔ تو سب کے لیے جہنم کی سزا ہی یقیناً مکمل سزا ہے۔ ویسے جملہ قرآن کے اعتبار سے جزا واقع ہو رہا ہے، اس کی شرط جو ہے وہ یہاں اس مقام پر ذکر نہیں کی گئی ہے۔ ہم آتے ہیں اصل جو مقصود ہے وہ کیا ہے؟ لفظ جزاءً، یہ جو لفظ جزاءً ہے یہ ہے مفعول مطلق، یہ ہماری شاہد مثال ہے، اور اس کا عامل ہے جو اس سے پہلے والا لفظ جزا آیا ہے نا، مصدر، یعنی یہاں پر مصدر کا عامل مصدر ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا والا لفظ جزا وہ مرفوع ہے کیونکہ انا کی خبر ہے، ٹھیک ہے نا، اور بعد والا جزا مفعول مطلق ہے کیونکہ وہ جزا جو پہلے آنے والا ہے اس کا معمول ہے۔ صحیح ہے؟ پہلے جزا پہ فاعل کیا ہوگا؟ کم، ہاں وہ سامنے ہی ہے، مصدر کے استعمال کرنے کے طریقے بھی ہیں نا۔ اچھا ویسے اگر آپ اس کے اندر تھوڑا سا تفصیل کے اندر جائیں گے تو جزاؤکم میں یہاں پر جزا کا فاعل محذوف ہے، یہ بھی استعمال کا طریقہ تھا نا کہ مفعول بے کی طرف اضافہ کر دیں، تو جو جزا دینے والا ہے وہ تو خدا ہے، یعنی جو سزا ان کو ملے گی وہ تو خدا ہے نا۔ ہاں یہ جو کم ہے نا یہ مفعول بہ ہی ہے، اور جو جزا ان بعد میں آ رہا وہ مفعول مطلق ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ وہ جو ہم نے وہاں پر قسم میں پڑھی تھی وہ مصدر متعدی، وہ مصدر متعدی، یعنی وہاں پر گفتگو تھی فاعل اور مفعول بہ کی، یہ تو مفعول مطلق ہے۔ ٹھیک، یہاں تک واضح؟ تو اس مثال میں ہماری شاہد مثال لفظ جزاءً ہے کہ جو منصوب ہے، اور اس کو نصب دیا ہے لفظ جزاؤکم میں موجود لفظ جزا نے، یعنی مصدر کے عامل ہونے کی مثال کہ مفعول مطلق کا ایک عامل ہے مصدر ہوگا۔ او وصفن، او وصفن کو عطف کریں
اما فعلن پر، یعنی عامل مفعول مطلق یا فعل ہے یا وصف ہے، صیغہ صفت. لیکن کہہ رہے ہیں کہ آگا ہم آپ کو اور وضاحت دے دیتے ہیں کہ یہاں پر ہماری وصفن سے کیا مراد ہے. اعنی، میری مراد ہے اسم الفاعلی و اسم المفعولی وصیغۃ المبالغتی. میری مراد ہے اسم فاعل، اسم مفعول اور صیغہ مبالغہ، یعنی یہ تینوں چیزیں بھی مفعول مطلق کا عامل بنتی ہیں اور اس کو نصب دیتی ہیں. سورہ مبارکہ صافات، نحو قولہ تعالی والصافات صفا، قسم ہے پوری طرح سے صف بنانے والوں کی. یہ پوری طرح کا ترجمہ صفن سے نکالا ہم نے، کیونکہ یہ مفعول مطلق تاکیدی ہے. اور صافات صیغہ اسم فاعل ہے، جمع مؤنث ہے نا، جمع مؤنث صیغہ اسم فاعل اسباب جو ہے مضاعف سے نا، صافن صافان صافون. والصافاتی صف بنانے والوں کی قسم کے جو پوری طرح سے صف بنانے والے ہیں. تو اس مثال میں اس لفظ صفن کو نصب دیا ہے لفظ صافات نے، تو یہ صفت ہو گیا نا. تو وصف بھی مفعول مطلق پر عمل کرتی ہے. واضح ہو گیا یہاں تک؟ یہ مشکل بات نہیں ہے، آسان بات ہے، زیادہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے. وقد يحذف عامله لقيام قرینۃ، ہاں یہی عامل کے جس کا ابھی ذکر کیا جا رہا تھا کہ یا وہ فعل ہے یا وہ مصدر ہے یا وہ وصف ہے، یہ عامل بسا اوقات حذف بھی کیا جاتا ہے، البتہ اس وقت کہ جب قرینہ قائم ہو. قرینے کے قیام کی صورت میں مفعول مطلق کے عامل کو حذف کیا جانا جائز. وقد یحذف، بسا اوقات حذف کیا جاتا ہے، عاملہ مفعول مطلق کے عامل کو لقیام قرینۃ، قرینے کے قیام کی وجہ سے. البتہ یہ حذف دو طرح سے، یا جوازاً یا وجوباً و سماعاً. کہنے آگا ایک تو جائز ہے، جائز طور پر، اس کو تمییز لیں گے آپ. الف جوازن، جائز طور پر. جائز کی مثال ملاحظہ فرمائیے، نحو قولہ، نحو قولک، جیسا کہ آپ کا کہنا، للقادمی، آنے والے شخص کو جو آپ ویلکم کرتے ہیں، اس کے لیے عربی میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، خیر مقدم، خیر مقدم، خیر مقدم، صحیح ہے. تو یہ خیر مقدم جو ہے، اس کے اندر دیکھیں عبارت کے اندر کوئی عامل نہیں ہے، کوئی عامل نہیں. عامل کو یہاں پر حذف کیا جاتا ہے اور یہ جائز ہے. اگر آپ لانا چاہیں تو فعل کو لا بھی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن قادم یعنی آنے والے شخص کے لیے آپ اس طرح سے استعمال کرتے ہیں اور یہ جائز ہے. البتہ یہاں پر ایک سوال آئے گا، اور وہ سوال یہ ہے کہ جناب آپ نے یہاں پر لفظ خیرہ کو ذکر کیا ہے، خیرہ کو آپ مفعول مطلق بنا رہے ہیں. عجب، جبکہ ابھی آپ نے تعریف کی اور اس تعریف کے اندر آپ نے یہ کہا تھا کہ مفعول مطلق تو مصدر ہوتا ہے، جبکہ لفظ خیرہ تو صیغہ اسم تفضیل ہے. ٹھیک ہے، یہ اعتراض ہے جو یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے. اب جو عبارت آ رہی ہے وہ اس اعتراض مقدر کا جواب ہے، اشکال مقدر کا جواب ہے. ایک اشکال ہے جو چھپا ہوا ہے، وہ یہاں پر بیان نہیں کیا گیا ہے. فخیرن سے جو عبارت ہے وہ جواب ہے اس اشکال کی. اشکال کیا ہے کہ خیر مصدر نہیں ہے، خیر تو اس میں تفضیل ہے، مفعول مطلق تو مصدر ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں آگا بجا فرما رہے ہیں آپ، ایسا ہی ہے. البتہ ہم اس خیر کے لیے مصدریت کو جو کسب کر رہے ہیں، یعنی اس خیر کو گویا مصدر کا نائب مصدر کا قائم مقام بنا رہے ہیں، مصدر فرض کر رہے ہیں. تو دو وجوہات سے، ایک وجہ، بلکہ میں یوں ہی کہہ سکتا ہوں کہ دونوں وجوہات آپ پڑھ چکے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے. اگر آپ کو یاد ہو، اوپر ہم نے جو پڑھا تاکید میں نائب بننے والی چیز، اس کے اندر ہم نے دو مثالیں پڑھی تھی. ایک پڑھا تھا سرت احسن السیر، تو احسن کیا تھا؟ وہ بھی تو اس میں تفضیل تھا. ہاں، یہ ایک ہم نے پڑھا.
اسی طریقے سے فرض کریں جو مثال ہمارے پاس یہ آئی تھی 10 جلدات، یہاں پر بھی لفظ 10 جو ہے وہ مصدر تھوڑی ہے، لیکن کیا کرتے ہیں ہم جلدات جو بعد میں مصدر آ رہا ہے اس سے لیتے ہیں. یا فرض کریں اوپر جو احسن السیر کے اندر ہم کیا کہتے ہیں ایک موصوف محذوف ہے، اس سے ہم نے اس کی مصدریت کو کسب کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ لفظ خیر مصدریت کو لے رہا ہے یا موصوف محذوف سے یا بعد میں آنے والے مضاف الیہ سے. بس یہی وہ جواب ہے کہ جو یہاں پر دے رہے ہیں. اب میں عبارت پہ اس کی تطبیق کرتے ہوئے آپ کو یہ مطلب سمجھاتا ہوں. فخیر اسم تفضیل، آگا مانتے ہیں ہم آپ کی یہ بات کہ یہ لفظ خیر تو اس میں تفضیل ہے، البتہ وہ مصدریتہ، اب جو ہم اس کو مصدر بنا رہے ہیں یا اس کو مصدر قرار دے رہے ہیں تو اس کی مصدریت 2 وجوہات سے ہو سکتی ہے. اما یا تو بے اعتبار الموصوف المحذوف، یا اس موصوف کے اعتبار سے کہ جس کو یہاں سے حذف کیا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ وَهُوَ قدومن، وہ مصدر قدومن ہے. قدوم تو مصدر ہے نا، وہ یہاں سے حذف ہے. یعنی عبارت یوں ہے، وہ کیا ہے؟ عبارت یوں ہے وَالتَّقْدِيرُ خوب قدمت قدومن خیر مقدم، پوری عبارت یوں ہے، آپ آئے ہیں، آپ کا آنا بہترین آنا. تو یہاں پر دیکھا آپ نے، یہاں پر لفظ قدومن موصوف محذوف ہے، تو اس خیر کے لیے ہم نے مصدریت کو اسی قدومن سے ادھار لیا ہے. ٹھیک ہے، قدومن کو ہم حذف کر دیتے ہیں، خیر مقدمن پڑھتے ہیں. یا یہ ایک زاویہ ہے. دوسرا اول مضافی الیہ، اس لفظ المضاف کو عطف کریں اوپر جو لفظ الموصوف ہے نا اس پر عطف کریں، تو عبارت یوں ہوگی کہ وہ مصدریتہ اما بے اعتبار الموصوفی اوے، یعنی او بے اعتبار المضافی الیہ، یا اس مضاف الیہ کے اعتبار سے ہے کہ جو اس خیر کے بعد آ رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہوا مقدم. مقدم بھی آپ جانتے ہیں. تو مقدم اور قدوم یہ دونوں مصدر ہیں. فرق کیا ہے؟ مقدم مصدر میمی ہے، وہ مصدر میمی ہے. وہ ہوا مقدم، آگا وہ مضاف الیہ کہ جو یہاں پر موجود ہے عبارت میں وہ مقدم ہے. اس اعتبار کو اگر ہم اس عبارت کو اگر ملحوظ خاطر رکھیں تو عبارت یوں بنے گی وَالتَّقْدِيرُ قدمت خیر مقدم. دیکھا، مقدم سے ہم نے مصدریت کو کسب کیا ہے. واضح آگا؟ آپ آئے اور یہ آپ کا جو آنا ہے یہ بہترین آنا ہے. واضح آگا؟ آخری بات فرماتے ہیں جو اوپر عرض کیا کہ وقد یحذف عاملہ لقیام قرینۃ، بسا اوقات عامل مفعول مطلق کو حذف کیا جاتا ہے قرینے کی وجہ سے، تو یہاں وہ جائز ہے یا وہ واجب ہے. البتہ واجب کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہے، بس سماعی ہے. واجب کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہے، کوئی اصول ضابطہ نہیں ہے، سماعی ہے. وہ کیا ہے؟ نحو شکرن و سقین، مثلا لفظ شکرن استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، و سقین لفظ سقین استعمال کرتے ہیں. تو اس عبارت کو اگر دیکھا جائے تو وہ عبارت یوں ہے کہ شکرت شکرن، میں شکر کرتا ہوں، حق شکر ادا کرنا. وَسَقَاكَ اللَّهُ سَقِيًا، اللہ، اچھا یہاں پر لفظ سقا آیا ہے، اگرچہ ماضی ہے لیکن آپ پڑھ چکے ہیں کہ ماضی جو ہے وہ انشاء کا معنی دیتا ہے، ایجاد کا معنی دیتا ہے، استقبال کا معنی دیتا ہے 8 مقامات پر. ان میں سے ایک مقام ہے مورد دعا. سقاک اللہ، سیراب کرے آپ کو اللہ، سقین حق کے سیراب کرنا، دعا کے مورد میں آتا ہے نا. یہ یہاں پر جو لفظ سقین کا عامل ہے وہ ہے لفظ سقا، اور لفظ شکرن کے جو عامل ہے وہ ہے شکرتو. لیکن یہ عبارت سے حذف کیے جاتے ہیں اور ان کا حذف کیا جانا واجب ہے سماعی طور پر. واضح ہے؟ بس انشاءاللہ یہاں پر مفعول مطلق کی گفتگو تمام ہوتی ہے. کل انشاءاللہ مفعول بہی کی گفتگو شروع ہوگی. وصلی اللہ علی